الرحمن الرحیم۔ تصوف روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا جسمانی بیماریاں ہیں، بخار، سر کا درد، پیٹ کا درد، ایسا ہی ہماری روح کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آدمی کے اندر غصہ، خامخواہ، چپکے غصہ، چڑچڑاپن، دوسروں سے حسد، تکبر، کنجوسی، ایسی اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ریاکاری۔ تو ان سب بیماریوں کو ختم کرنے کے واسطے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں خانقاہ ہیں، اللہ کا ذکر کراتے، وہاں پر دلوں پر محنت کراتے، دلوں سے ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے وہاں پر۔ تو اس کا بھی ثبوت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اب اسے کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ مرید ہونا، بیعت ہونا بولتے ہیں اسے۔ اب یہ ثبوت تو اس کا ہے، لیکن یہ بیعت کس سے ہونا، کیسے آدمی سے ہونا، اس کی کوالٹیز کیا ہو، آگے چلیں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے۔ ہمارے عقیدے میں اللہ کو کیسا ماننا، اور کسی کا بچہ کو ماننا نہیں، اسے کون تو بچے کو ماننا، یہ سب پتہ سے پاک ہے کو ماننا، یہ سب، اور نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں عقائد سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے۔ اب یہ سب چیزیں عقائد سے تعلق ہوتی ہیں، تو ہمیں عقائد سے تعلق رکھنے والی باتوں کو ہمیں عقائد سیدھے کر لینا یہ فرض ہے، جس کے لیے صحیح العقیدہ و سنت کے پابند، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب، مجاز بیعت، شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے۔ تو جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ آدمی سنت کا پابند ہے اور دنیا سے شوق نہیں، اسے دنیا میں رہتا لیکن دنیا کا شوق نہیں، اور آخرت کا چاہنے والا، اور اسے کسی بڑے نے اسے پرمیشن دی ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، مطلب اس کی تربیت ہو گئی ہے، اس کے اندر سے خامخواہ کا چڑچڑاپن، غصہ، تکبر، انانیت، ریاکاری، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، تو پھر تربیت ہو گئی، اسے بول کر اس کے شیخ، اس کے بڑے اسے پرمیشن دے ڈالتی کہ تیرے پر بھی لوگ بیعت کر سکتے ہیں، تو بھی لوگوں کی تربیت کا اصلاح کا کام کر سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی اب لوگوں کے اصلاح کا کام کرنے کے لیے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوالٹی سنا پہلے ہر کسی کے اوپر میں، ہر اجلی کی پگڑی بن لیا، ہر پیلی پگڑی، ہر کالی کا پگڑی، اب مجھے اوپر تو بیعت کرتے بولے تو مجھے کسی سے اجازت نہیں ہے، میرے پاس بیعت نہیں کرنا پھر، مگر میری تربیت کسی سے ہو ہے، مجھے میرے حضرت یا میرے بڑے کون تو میرے شیخ مجھے اگر پرمیشن دیے تو چل بہ تیری اصلاح ہو گئی ہے، تیری تربیت ہو گئی ہے، اب تو بھی لائق بن گیا ہے، لوگ تیرے اوپر بیعت کر سکتے ہیں، لوگ تو اصلاح کا کام کر سکتا ہے، تب میں لوگ میرے ہاتھ بیعت کر سکتے ہیں۔ مگر ہر کوئی بندہ پگڑی بن لیا میرے ہاتھ بیعت کرو، میں شیخ ہوں، میں پیر ہوں، منگل بھی نہیں، پیر بھی نہیں، تو جمعہ بھی نہیں، تو کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوالٹی سنا پہلے، کون سی عقیدہ ٹھیک ہو، ہمیں جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے ہماری روحانی بیماریوں کی اصلاح کے واسطے۔ اب یہ روحانی بیماریاں اگر ہمیں یہاں اگر ان بیماریوں کو اگر ٹھیک کر لیے، ان کا علاج کر لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان بیماریوں کی اصلاح، ان کی علاج کے واسطے اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں بھیج کو اللہ وہاں ہمارا تزکیہ اور صفائی کا کام کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے ہمیں مرجع کو ہماری تربیت اور ہماری اصلاح اور ہمارا علاج جہنم میں جا کو کرنے کے بجائے ہمیں یہاں اگر دنیا میں ہماری بیماریوں کا علاج اچھے ڈاکٹروں سے، روحانی ڈاکٹروں سے اگر ہمیں کر لیں گے بہتر ہے۔ تو یہ کوالٹی سنا، ہمیں جس سے بیعت کرنا ہے اس کی یہ کوالٹی سنا، اس کے عقیدے ٹھیک ہونا، اور وہ بندہ سنت کا بالکل پابند رہنا، اور دنیا سے بے رغبت، دنیا کا ان چاپلوس اور حریص نہیں رہنا، جیبوں کے اوپر دیکھ کر لوگوں سے دوستی نہیں، ان کے دل اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر دوستی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا چاہنے والا بندہ، اور اس بندے کو جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے ہمیں اسے اس کے شیخ اور اس کے بڑے اسے پرمیشن دے کر رہنا۔ وہ یہاں تک بات اس کے بارے میں ہوگی۔ وسیلہ جائز ہے، کل بتایا تھا میں، نبیوں کا، ولیوں کا وسیلہ لے کر اللہ میرا یہ فلاں کام ہے، ان کے فلاں ولی کے ذریعے سے میرا کام کر دیا اللہ بول کر ایسا بول سکتے ہیں، اسے واسطہ وسیلہ بولتے ہیں، وسیلہ جائز ہے۔ آگے جنات کے بارے میں عقیدہ، جنات ہے نہیں ہے،
اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنات بھی، جیسا ہمیں بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جنات ویسا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہمارے کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ آگ سے پیدا کیا، آگ سے. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی، جیسا ہمارے انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہے، برے لوگ بھی ہے، ناک میں دم کرنے والے لوگ بھی ہے، خود اپنے اوپر ظلم برداشت کر کر لوگوں کو سکون پہنچانے والے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی خراب بھی ہے. ویسا جنات میں بھی اچھے لوگ بھی ہے، برے لوگ بھی ہے. اس لیے کب تو بھی سانپ آیا تو مارنا نہیں فوراً، جلدی جلدی. کبھی کبھار سانپوں میں جنات بھی ہو سکتی، اس لیے مارتے اس وقت کیا بولنا، بھائی تو اللہ کی مخلوق ہے، جنات ہے تو چلے جاوا، نہیں تو پھر تو یہاں سے جاوا، سانپ ہے تو. اگر ہمیں وہ جنات تھا، جنات کی شکل میں سانپ آ گیا تھا، ہمیں اسے مار دے تو پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے سانپ کو مارنے کے واسطے پہلا اصول کیا بولتا ہو، بھائی تو جنات ہے تو چلے جاوا، سانپ ہے تو کھڑے جاؤ بولنا. دوسرا اصول، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ، سانپ کو جب مارتے نہیں ہمیں، تو سانپ کو مارتے وقت میں سانپ کے آنکھیں، اس کا سر فل کچل ڈالنا اسے. ورنہ پھر سانپ کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا ہے کہ اگر ہمیں خالی اس کے پیٹ کو کی کمرہ تو ڈال کو لہو ایسا کہ خالی مر کو چھوڑ دیے، اس کی آنکھیں سر برابر ہے، مر تو گیا لیکن اس کی آنکھیں ابھی سلامت ہے، تھوڑی نہیں آنکھیں اس کے، تو کیا ہوتا معلوم؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ایسا بنایا ہے، جیسا ہمیں فون میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے نہیں، ہمیں فون میں ڈاؤن لوڈ کرتے نہیں، کیا بھائی ایپس کوئی بھی چیز، کوئی بھی ضرورت کی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے نہیں، ویسا سانپ کے اگر آنکھوں کو ہمیں نہیں ماریں گے تو دوسرا اس کا کوئی سانپ آئے گا، رشتہ دار سانپ، اس کا دوست سانپ کون تو آئے گا، تو اس کی آنکھوں میں سے ہمارا فوٹو کیچ ہو گیا تھا، یہ ہم اس کی آنکھوں میں ہمارا فوٹو جو کیچ ہو گیا نہیں، وہ کیچ فوٹو اس کا دوست سانپ، اس کا رشتہ دار، اس کا صدقہ سانپ آیا سو سانپ کی آنکھوں میں یہ فوٹو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا. اس لیے اسلام آج ڈاؤن لوڈنگ یہ اب آیا سو، لیکن اسلام ڈاؤن لوڈنگ سسٹم، ڈاؤن لوڈنگ کا یہ ورڈ ہی استعمال آج سے 450 سال پہلے استعمال کر دیا، اور مسلمانوں کی، انسانوں کی حفاظت کے لیے اسلام یہ بول دیا کہ بھائی اگر تمہیں نہیں ایسا ماریں گے نہیں تو پھر وہ تمہارے کو، یہ تو مر گیا لیکن اس کا جو رشتہ دار دوست ہوگا، اس کی آنکھوں میں سے، اس کی آنکھوں میں فوٹو تمہارا ڈاؤن ہو جائے گا، اب وہ تمہارے کو پکا پکڑے گا، کچا نہیں پکڑے گا، پیچھے پڑ جاتا. مطلب کہاں تو دکھے تو مارتا پھر وہ پیچھے پڑتا، تمہیں کیا تھی اسے کیا معلوم ہے، لیکن تلاش میں رہتا وہ. اتنی بات تھی، یہ کون کچا پکڑتا نہیں، ان مر گیا ان کا ہی کہا تھا، انسان اور زندہ دوبارہ آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے سانپ. لیکن یہ بات ہے سو ایسا اس کی آنکھوں میں کہ ہماری تصویر فوٹو اس کے دوست سانپ کی چلی جاتی ہے ایسا ہوتا. اس لیے اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جان کی خاطر اتنا تک بتا دیا سبق. مارنے سے پہلے اصول، پھر مارتے وقت اصول. منڈی کو آنکھوں کو مارو تو بول کو، ارے اتنا محبت کرنے والا شاید ہمارا باپ بھی نہیں ہوگا جتنا ہمارے پیغمبر ہم سے محبت کر پہنچ رہے. اب اس پیغمبر سے محبت کہاں نہیں کرنا، حق ہوتا نہیں ہوتا ان کا بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آگے چلے بات سمجھ آگے، جناتوں سے بات چلے گئی. تو جناتوں کو، جناتا بھی ہے، اللہ ان کو آنکھ سے پیدا کیا، اور وہ لوگ ان میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی رہتے اس میں. اس لیے جناتا اثر ہو جاتی. کیسا اثر ہوتا ہے بتایا، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. اب برے جناتا کیا کرتی بولو، اثر کرتی ہوں. کب کرتی ہوں، کیسا کرتی ہوں، گھروں میں ناپاک کرتی، سمجھو اثر ہوتا. اس لیے گھر میں بھائی باپ کو بولو ناپاک ہو گئے تو جلدی غسل کر لینا، ناپاک ہو جاؤ دیر تک رہے تو پھر جناتا کا اثر ہوتا. مرد بان پر بہت کم اثر ہوتا. کبھی تم غور کرو، کہاں تم عاملان کے پاس کہاں تو میں علاج کرنے جاتی نہیں. ہاں زیادہ تر جناتا کا اثر بھائی کہاں پر چھوک رہا تھا، سوچ آنے کا. مرد میں زیادہ نہیں آتا. کہیں بولو ناپاک ہے نا، کہیں بچوں زیادہ تمہیں آئے نہیں. اس لیے عورتوں کو بولنا ایسا کرتے جی ایسا ہے تو ایسا اثر ہوتی ہے جناتا کے خانہ کو ایسا کو سمجھانا، اس کو جلدی وضو کر لے تو پاک ہو جانا. اور ایک بات دوسرا جناتا کا اثر نہیں ہوتا. وہ لوگ گھر میں ناپاک کپڑے اگر کہاں تو رکھتی ہے اثر ہوتا ہے جناتا معلوم ہے جہاں پر. اس لیے کیا کرنا ہے، ناپاک کپڑے میں جلدی دھو ڈالنا اسے، وہ دھو کو اسے ختم کر ڈالنا کام، نہیں تو پھر جناتا کا حملہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات، کھانے کے ہڈیاں گوشت وغیرہ ہے کیا، یا کھانے کے دانے وغیرہ لیٹرین میں، باتھ روم میں، پیشاب خانے میں کہاں بولے وہاں چھٹتی ہیں. وہ ان کی روزی، وہ ہڈیاں، کولسا، گوبر، یہ جناتا کی غذا میں کھانا، ان کی کھادگی. وہ ہمیں ان کی، اب ہمارے کھادگی کو کون تو لے جا کو ہاں چھٹا ہے تو لے کو کھا بول تو کھاتی ہے، میں نہیں کھاتے. سو ان کی کھادگی ہڈیاں گٹنے کو جناتا کی کھادگی کو میں چھڑ ڈالا تو لیٹرین میں باتھ روم میں. ان کو غصہ تکو اٹھتا، ان کو تکو اٹھا بولے تو ہمارے کو نا ہمارا تکا کر دیتے ہو.
اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے، پاک رہنا ہے، گندے کپڑے دھلنا ہے، ہڈیاں گٹیاں وغیرہ میں چھٹنی نہیں، ایک جگہ پر رکھو اسے، کسی کٹورے میں کسی پلیٹ پہ رکھو، بعد میں صبح کو اسے چھڑ دو گے. سمجھ میں آ گئی بات جناتاں کے بارے میں؟ تو جناتاں ہے، اللہ ان کو آن سے پیدا کیا، اچھے بھی ہے برے بھی ہے. جیسا ہمیں نماز گماز روزے کے پابند ہے ویسا انہوں بھی پابند ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے سوال کریں گے اللہ ان سے سوال کریں گے. ٹھیک. ان میں سب سے زیادہ مشہور ابلیس شیطان ہے، ہیڈ کا. یہ فرشتے اور جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے بھی ہے جناتاں بھی ہے، لیکن ہمارے کو دستے نہیں ہیں، مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں. یہ ہے کو ہمیں ماننا چاہیے، نہیں ہے کو نہیں بول سکتے، ہے سب چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے. بس کافی ہے. سمجھتے اللہ تعالیٰ تمام کو یہ سب غیب کی چیزوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جناتوں کے اثرات سے بچنے کے لیے جو وظیفہ جو باتیں بتایا ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناپاک نہیں ہونا، ناپاک کپڑے نہیں رکھنا، اور ہڈیاں وغیرہ چھٹنا نہیں، لکھنا نہیں، ٹھاک رکھنے کی توفیق، احتیاط سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.